الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 18 رجب 1444 ہجری اور 10 فروری 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ڈالر کے ڈاکے پر جو پروگراموں کا یہ سلسلہ جاری ہے، آج ہم یہ بات کریں گے کہ انسانی حقوق کا چیمپئن بننے والے یہ لوگ، یورپ والے، امریکہ والے یا IMF والے، یہ انسانی حقوق کا بہت زیادہ چرچا کرتے ہیں، بڑی مشہوری کرتے ہیں کہ جی ہم سے بڑا تو انسانی حقوق کا چیمپئن ہے ہی کوئی نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا انسانی حقوق کی پامالی کرنے والا گروہ خود یہ یاجوج اور ماجوج ہے، جس میں کہ امریکی حکمران بھی شامل ہیں، یورپی حکمران بھی شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سب سے جو اہم پہلو ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں سب سے بدترین جو شکل ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، وہ کرنسی کی بے قدری ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام شخص پاکستانی جس کے پاس 1000 روپے پاکستانی ہیں، اب وہ روز کا 1000 روپے کما رہا تھا، اور مثال کے طور پہ روٹی 20 روپے کی مل رہی تھی، تو 1000 روپے میں وہ کتنی روٹیاں خرید سکتا ہے؟ 50 روٹیاں۔ اب جب ڈالر اور روپے کی پیرٹی کو ظلم کے نام پر چند ٹیلی ویژن چینل کی خبروں سے اور چند بینکوں کے لین دین کے نام پر اور چند فوریکس ڈیلر کے لین دین کے نام پر جب یہ پیرٹی کو بدلا جاتا ہے اور چند کالی کرتوتوں والوں کے کرتوت ساری قوم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اسٹیٹ بینک کی طرف سے چند کروڑ روپے چند بینکوں کو جرمانہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی حساب برابر ہو گیا۔ حساب برابر نہیں ہوا۔ ایک ملک کا ایک سال کا 95,000 ارب روپے کا ڈاکہ ہے، ایک ملک کا ایک سال کا۔ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی مثال پھر سن لو کہ ایک 1000 روپے والا بندہ 20 روپے روٹی کے حساب سے 50 روٹیاں خریدنے کے قابل تھا، تو جب یہ مہنگائی کا طوفان آیا ڈالر کے نام پر اور سعودیہ عرب کے پٹرول کے نام پر، تو اس مہنگائی کے طوفان نے کیا کیا کہ وہ روٹی 20 روپے کی 25 روپے ہو گئی۔ وہ نان تھا یا وہ کلچا تھا یا وہ خمیری روٹی تھی، تو مثال کے طور پہ وہ 20 سے 25 روپے کی ہو گئی۔ اب وہی مزدور جس کے پاس 1000 روپے تھے، وہ 50 روٹیاں خریدنے کے قابل تھا، لیکن اس ڈرامے کے بعد، اس دجل کے بعد، اب وہ 1000 روپے میں 25 روپے کے حساب سے 40 روٹیاں خریدنے کے قابل رہ گیا۔ تو کیا یہ ایک عام آدمی کا حق نہیں تھا کہ وہ پہلے 50 خریدنے کے قابل ہے تو اب بھی 50 خریدنے کے قابل رہے؟ اور اس حقوق کی ضمانت اقوام متحدہ اور IMF اور بڑے بڑے جھنڈوں والے کرتے ہیں، اور حقیقتاً سب اس کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے چیلے چانٹے ان کرسیوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ اسی لیے یہ حقیر جیسے شخص جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں، پاکستان بھر میں کوشش کر رہے ہیں، حقیر نے بھی ان پروگراموں میں یہی کوشش کی ہے کہ قرآن پاک میں سے حکمرانوں کو ان کا حل بتا دیا جائے، بتایا بھی ہے پچھلے پروگراموں میں۔ ان پروگراموں میں ادارے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ساری دنیا میں یہ تصور ہے کہ ایک شخص اگر غلط کام کرے تو دوسرا شخص اسے معطل کر دیتا ہے، تو یہ قانون پاکستان میں بھی ہے، باقی دیگر دنیا میں بھی ہے۔ اور
آج اداروں کو یہ مثالیں، یہ باتیں، یہ دلیلیں اس لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ عوام میں خانہ جنگی روکنا اے ادارے والو تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا منصبی فرض ہے۔ تم اس بات کی تنخواہ کھاتے ہو کہ قوم کے مال کی بھی حفاظت کرو گے، قوم کے ایمان اور جان کی بھی حفاظت کرو گے۔ لیٹ سے اگر کوئی بھارت سے وہ ہندو متشدد آدمی، سارے ہندو متشدد نہیں ہیں، وہ کوئی ایسا تشدد والا مودی گروہ کا، ٹھیک ہے، وہ آئے اور پاکستان میں سے کسی کی جیب میں سے پیسے لوٹ کے لے جائے، ٹھیک ہے، تو کیا اس پہ یہ رینجرز، یہ فوجی، یہ سپاہی، یہ پولیس والے، یہ ادارے، یہ اس پہ مداخلت نہیں کریں گے، اپنے عوام کو لٹنے سے بچائیں گے نہیں؟ تو اسی طرح اگر یہ بینکوں کے نام پر اور فوریکس ڈیلر کے نام پر اور آئی ایم ایف کے نام پر قوم کو لوٹا جا رہا ہے، تو اب کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام الناس میں سے ایک امرود بیچنے والے کی، یا یہ بندوق والوں کی اور قلم والوں کی اور ترازو والوں کی؟ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے۔ تو ادارے اگر اپنی تنخواہ کو حق حلال کر کے کھانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو سن لیں، سمجھ لیں، جان لیں کہ یہ حقیر آپ کو وہ دلائل پیش کر رہا ہے کہ جن دلائل کی مدد سے آپ ظالم حکمران کا گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں، اپنی صفوں میں کالی بھیڑوں کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، اور وہ جو آئی ایم ایف اور جو امریکی اور یورپی سامراج کے گورے ہیں ان سے بھی آپ دو ٹوک بات کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ دلیلیں ہیں، لہٰذا ہم تمہارے معاہدے منسوخ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے دلائل عوام کے سامنے، اداروں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خانہ جنگی جو یاجوج اور ماجوج کروانا چاہتے ہیں اس کو روکا جائے اور ادارے جاگ جائیں۔ اداروں میں ابھی بھی بہت اچھے افسران موجود ہیں، اس لیے بے بس ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، اور ان اچھے افسران کی خدمت میں ان پروگراموں کے ذریعے مختلف طرح کی آیات، احادیث، دلائل پیش اس لیے کیے جا رہے ہیں، اس نیت سے کیے جا رہے ہیں کہ ایک تو اللہ اور رسول کی رضا حاصل ہو، اور دوسرا ہمارے ادارے کے اچھے افسران اچھا مضبوط مقدمہ تیار کر کے تو ان سامراجی ڈاکوؤں کے سامنے بیٹھیں اور ان سے مضبوطی سے بات کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ کے پاس اتنے دلائل ہیں کہ آپ ان کا منہ توڑ سکتے ہیں، ان کے سب معاہدے منسوخ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں حالیہ یہ جو 2022 کا سیلاب آیا، تقریباً 1/3 پاکستان ڈوب گیا، اس میں فصلیں تباہ ہو گئیں، لوگوں کے کاروبار اجڑ گئے، لوگ یعنی پریشان حال ہو گئے۔ اور اس سیلاب کا سب سے بڑا ٹھیکیدار یا ذمہ دار کون ہے؟ امریکہ، جس کے ڈالر پر ساری دنیا میں بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور بالخصوص پاکستان میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ آئی ایم ایف جو امریکہ کا کھلونا ہے، امریکہ کا کھلونا ہے، امریکہ کا وہ پروردہ ہے، کیونکہ 190 ممالک کی کرنسیوں میں سے صرف اس نے ڈالر کو ساری دنیا پہ تھوپے رکھا ہے اور آج تک تھوپ رہا ہے۔ اس سیلاب میں سب سے زیادہ جو تباہی مچی اس کا ذمہ دار امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ کی آپ صنعت دیکھ لیں، کارخانے دیکھ لیں، سب سے زیادہ آلودگی 100 سال میں امریکہ نے پیدا کی ہے۔ امریکہ کے آپ ہوائی جہاز دیکھ لیں، بحری جہاز دیکھ لیں، ٹینک دیکھ لیں، دیگر فوجی آلات دیکھ لیں، ایٹم بم کے تجربات دیکھ لیں، ہر لحاظ سے دفاعی سازو سامان کے حوالے سے یہ راکٹ اور چاند پہ بندے بھیجنا اور دیگر کام ہیں، یہ سب تماشوں کے ذریعے سب سے زیادہ آلودگی امریکہ نے پیدا کی ہے، اور امریکی آلودگی کا شکار پاکستان ہوا ہے۔ اور اس سیلاب جیسی آفت کے بعد بھی جب آئی ایم ایف کا گورا پاکستان آتا ہے تو مزید یہ حکم جاری کرتا ہے کہ جی آپ پاکستانی کرنسی کو بے قدر کریں، ڈی ویلیو کریں، یعنی جرم کا مشورہ بھی دیتا ہے اور سیلاب کے بعد دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے انہیں انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انسانی حقوق کا تماشا صرف وہ اپنی کالر کو جو ہے نا اونچا کرنے کے لیے دکھاتے ہیں کہ جی ہم سے بڑا انسانی حقوق کا چیمپئن کوئی نہیں، اور حقیقت ہے کہ انسانی حقوق کی
سب سے زیادہ خلاف ورزی کرنے والے یہی یاجوج اور ماجوج حکمران ہیں۔ تو اے ادارے والوں جاگ جاؤ، اپنے حکمرانوں کی صفوں میں، اپنے اداروں کی صفوں میں چند لوگ ہیں جو قوموں کی تقدیروں سے کھیل رہے ہیں، اور ان چند لوگوں پہ قابو پانا تمہارا فرض ہے، ایک امرود بیچنے والے ریڑھی والے کا فرض نہیں ہے۔ لہٰذا فرائض بھی اللہ نے مختلف کندھوں پہ مختلف رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ اگر یہ لوگ انسانی حقوق کے اتنے ہی چیمپئن ہیں تو اسی انسانی حقوق کو آپ یہ دیکھیں کہ جب 1000 روپے کمانے والا 50 روٹیوں کی بجائے 40 روٹیاں خریدنے کے قابل رہ جاتا ہے، یعنی اس کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، تو سادہ لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے مشورے پہ جو بھی حکمران، جو بھی فارکس ڈیلر، جو بھی بینک اس ڈالر اور روپے کی پیرٹی کو بدلنے کے مجرم ہیں، وہ سب انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی والے ان احکامات اور ان معاہدات کو منسوخ کرنا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیونکہ نماز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بندے اور اللہ کا ثواب کا معاملہ ہے، حقوق اللہ کے معاملات ہیں، لیکن یہ ڈالر اور روپے کی پیرٹی کو بدلنا یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ آپ کے لیے، میرے لیے حقوق اللہ کی معافی تو ہو جائے گی، ممکن ہے ہو جائے، اللہ کرے، اور حقوق العباد کی معافی نہیں ہوگی۔ وہ مزدور جس کی قوت خرید ہم نے کم کر دی، وہ شخص جس نے غربت کے ہاتھوں اپنے بچوں کو قتل کر دیا، تو یہ سب معاملات روز قیامت پوچھے جائیں گے، اور اسی قیامت کے آنے سے پہلے اس حقیر کی کوشش ہے کہ اپنے مخلص افسران کو یہ حقائق بتا دیے جائیں کہ جب تم آئی ایم ایف کے افسران کے سامنے بیٹھو تو مضبوط دلیل کے ساتھ بیٹھو۔ اللہ حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ فتنہ دجال سے بچا، اپنی پناہ میں رکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔